بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر تھا جب وہ میدان تیہ کے اندر تھے اور ان کو کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی، کھانے پینے اور رہنے کے لیے اور لباس کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میدان کے اندر انہیں سب چیزیں میسر فرمائیں۔ اور جب ان کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، تو اسی کا ذکر ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا، استسقا کے معنی ہے پانی مانگنا، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا اضرب بعصاک، کہ مار اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو، حجر پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12 عینا چشمے، 12 چشمے اس سے نکل پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علما تحقیق کے جان لیا، کل اناسم ہر ایک قوم نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، اپنا اپنا گھاٹ سب نے جان لیا۔ کلو وشربو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھیلاؤ زمین میں فساد۔ یہ قصہ بھی وادی تیہ میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 12 چشمے نکل پڑے، کہ ان کے خاندان 12 تھے، تو وہ 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے، اور ان سب نے اپنے اپنے چشموں کو جان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اب کھاؤ، یعنی جو کھانے کے لیے من اور سلوہ عطا کیا اور پینے کے لیے پانی پتھر سے نکال دیا، تو کھاؤ اور پیو، لیکن زمین کے اندر فساد مت پھیلانا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی قسم کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، پس مانگ ہمارے لیے، رَبَّكَ، اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس چیز سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، سبزیوں میں سے ہو، وقثائها، اور ککڑی، وفومها، اور گیہوں، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصر، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اترو مصر، شہر کے اندر، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک پھر تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غصہ لے کر۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر الحق،
اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ قصہ بھی وادی تیہ کا ہے کہ من اور سلوہ سے اکتا کر انہوں نے ترکاریوں اور گلوں کی درخواست کی۔ تو اس میدان کے حدود کے اندر کوئی شہر تھا، تو وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ وہاں جاؤ کہ کماؤ اور کھاؤ۔ اور یہاں جو ان کی ذلت کے بارے میں ذکر ہے، ذلت اور محتاجی کے بارے میں، تو جب وہ پہلے ہی سے نافرمانی کرتے آ رہے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا، ذلت سے مراد، اور دوسرے ان کو اللہ تعالیٰ نے محتاج کر دیا۔ آگے ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ، والصابئین، اور صابئین، من آمن باللہ، جو ایمان لایا ان میں سے کوئی بھی اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور انہوں نے کام کیے نیک، پس ان کے لیے ان کا ثواب عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی، یعنی اتنی شرارتوں کے باوجود اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا، اور ایمان لانے کے بعد اگر انہوں نے نیک کام کیے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔